اور یہ امن اور چین کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اور اسی فلسطین کا ایک شہر ہے شہر غزہ۔ ذرا وہاں کے باشندوں کے حالات دیکھو۔ آج سے 3 سال پہلے غزہ کی تصویر ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھو، اور آج کی تصویر دیکھو، پورا شہر کھنڈر بن گیا، سارے مکانات تباہ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ان کو لقمہ اجل بنا لیا گیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ظلم کرنے والا ظالم آج بھی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امن کا پیکر قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے دادا گیری کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں بے قصوروں کی ہتیا کرنے والا ہتھیارا کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو مظلوم کہے اور اپنے آپ کو امن کا اور شانتی کا پیکر کہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فساد مچائیں۔ یہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سینٹنس میں پورے اسلام کا تعارف پیش کر دیا۔ کہا کہ اے رستم کان کھول کر کے سن لے، جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ کہا کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے، بندہ بندہ کے سامنے سر نہ جھکائے، انسان انسان کے آگے سر نہ جھکائے، انسان اپنے رب کے آگے سر جھکائے۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب نے، انسانوں کے بنائے ہوئے دھرموں نے بہت اتیاچار کیا انسانوں کے اوپر، بہت اونچ نیچ ہو گئی، بہت چھوا چھوت ہو گئی۔ ہم اللہ کا دین لے کر کے آئے ہیں، ہم اسلام کی چھایا میں تم کو لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور اے رستم تم دنیا کی تنگی سے باہر نہیں نکلتے ہو، ہم تمہیں آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے۔ میرے ساتھیوں، امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں امن اور شانتی پر حملے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت کے ساتھ مختلف طریقے سے ظلم ہوتا ہے۔ کہیں عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، 3-3 4-4 سال کی چھوٹی اور معصوم بچیوں کے ساتھ۔ ابھی آگرہ کا ایک واقعہ پرسوں میں نے نیوز میں دیکھا، 4-5 سال کی ایک بچی کے ساتھ ایک وحشی درندے نے ریپ کیا۔ 4-5 سال کی معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں میرے ساتھیوں۔ کہیں جہیز کے نام پہ عورت کو جلایا جا رہا ہے، کہیں عورت کو گھر کے اندر پرتاڑت کیا جا رہا ہے، اس کی ساس مار رہی ہے، اس کا شوہر مار رہا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے مہیلاؤں پر اور عورتوں پر اس طریقے کے تمام اتیاچاروں کو روکا تھا۔ اسلام نے آ کر کے پیغام دیا، النساء شقائق الرجال، اے عورتوں تمہارا مقام بھی دنیا میں اپنا ایک مقام ہے، جس طریقے سے مردوں کا مقام ہے تمہارا بھی ایک مقام ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شادی کے بعد جس طریقے سے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اسی طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے عورت کے ہر روپ میں عورت کو عزت عطا فرمائی۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بات تو کرتے ہیں اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی، بات کرتے ہیں زمین میں خلافت لانے کی، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کی، لیکن کبھی آپ ان کی زبان سے توحید کا نام نہ سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم توحید کی بات نہیں کریں گے، ہم عقیدے کی بات نہیں کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں اگر یہی ڈر محمد الرسول اللہ نے اگر اپنے دل میں بنا لیا ہوتا تو شاید مکے میں اسلام نہ پھیلا ہوتا، یہی ڈر نبیوں نے پیدا کر لیا ہوتا تو شاید اللہ کے پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک نہ پہنچایا ہوتا۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا اسلامی نظام ہے، وہ کون سی اسلامی اقتدار ہے، اور وہ کون سی خلافت ہے جو توحید کے بغیر قائم ہو جائے گی؟ جب تک روئے زمین پر اللہ کی توحید کو قائم نہ کیا جائے، جب تک بندوں کی عقیدوں کو ٹھیک نہ کر لیا جائے، تب تک زمین میں اللہ کا قانون کبھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ امن اور چین قائم کرنا ہے، شانتی لانا ہے تو توحید کو لانا پڑے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، کریشن کی عبادت نہ کرو، کریٹر کی عبادت کرو، رچنا کی عبادت نہ کرو، رچنا کار کی عبادت کرو، سرشٹی کی عبادت نہ کرو، سرشتہ کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت نہ کرو، خالق کی عبادت۔ اسلام میں انسان کا اتنا بڑا مقام ہے،
دنیا کی اور قومیں مرنے کے بعد اپنے مردوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی چیل کووں کو کھلا دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو انسانیت کے منافی ہو۔ انسان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دشمن کی لاش کے ساتھ، میدان جنگ میں دشمن کی لاش کے ساتھ بھی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یہ مانوتا کا سمان ہے، یہ ہیومینٹی کی رسپیکٹ ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے اسلام میں، کہ اسلام مردے کو دفن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب آپ قبر میں دفناتے ہیں اور کسی دوسری قبر سے کوئی ہڈی نکل جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کسر عظم المیت کا کسر ہی حیاً، کبھی خبردار کسی مردے کی ہڈی کو نہ توڑنا، کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کسی زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ انسانیت کا مقام دیکھو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر ایک یہودی کا جنازہ بھی جا رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہے تو یہ انسان۔ اور اسی لیے اسلام میں کسی کے مرنے کے بعد کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد کسی کی برائی بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا مت کہو، فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، انہوں نے جو کر لیا کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے، مردوں کی برائی مت بیان۔ عقل مندو، ہم نے تم کو قصاص کا حکم دیا ہے، کوئی اگر کسی کی ہتیا کر دے تو ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون ہم نے کیوں لاگو کیا ہے؟ تاکہ سماج میں لوگوں کا قتل رک جائے، ہتیا رک جائے اور لوگوں کو زندگی مل جائے۔ اسلام کی نظر میں ایک انسان کی ہتیا پوری مانوتا کی ہتیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی زندگی کو بچا لینے والا پوری انسانیت کو بچا لینے والا ہے۔ اللہ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اے میرے بندو خبردار کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا، کسی انوسنٹ کا مرڈر نہ کرنا، کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ابھی شیخ عبدالحسیب صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے امت کے نوجوانوں میں زہر بھرا گیا، اسلام کی غلط چھوی پیش کی گئی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کا نام لے کر کے بے قصوروں کی ہتیا کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس طریقے کی تحریکوں سے اور اس طریقے کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور خود اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کسی بھی طریقے کے آتنکواد، دہشت گردی، کسی بھی طریقے کے بے قصور اور نردوشوں کی ہتیا کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں انسانی جان کا احترام رکھتا ہے۔ عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام اور امن عالم، اسلام اور وشو شانتی، اسلام دنیا میں امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے کیا شکشائیں دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کا موٹیو کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ حبشہ کا دربار ہے، نجاشی کا دربار ہے، اور بادشاہ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت ہی شارٹ میں، بہت ہی مختصر انداز میں وہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں۔ حضرت جعفر کہتے ہیں ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت، ہم جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے،
وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ مردار کھایا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ رشتوں کو کاٹا کرتے تھے، وَنُسِیءُ الْجِوَارِ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یَأْکُلُ الْقَوِیُّ مِنَّا الضَّعِیفَ جو ہم میں سے طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو مار دیا کرتا تھا، کھا جایا کرتا تھا، ختم کر دیا کرتا تھا۔ بعث اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر، دریائے رحمت اللہ تعالیٰ کا جوش میں آیا، اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، وہ نبی ہمارے لیے انجانے نہیں تھے، ہم ان کے خاندان کو بھی جانتے تھے، ان کی سچائی سے بھی واقف تھے، ان کی امانت داری سے بھی واقف تھے۔ اس نبی نے آ کر کے ہم کو حکم دیا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَخْلَعَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں، وَنُحْسِنُ الْجِوَارِ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَنَصِلُ الْأَرْحَامَ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑا کریں، کمزوروں کا ساتھ دیا کریں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جایا کریں۔ بادشاہ سلامت یہی ہمارا جرم تھا، ہم نے اس نبی کی اس رسول کی بات کو مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ بہت ہی مختصر الفاظ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کا ایک جو ہے تعارف پیش کر دیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے، اسلام کے ماننے والوں کی جنگ ہو رہی ہے ایرانیوں سے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنا کمانڈر بنا کے بھیجا تھا رستم نام کے اپنے کمانڈر کو۔ رستم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے حضرت ربیع ابن عامر کو بھیجا گیا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، رستم نے حضرت ربیع کے آنے کے پہلے اپنے دربار کو بہت سجایا تھا، قیمتی قالین بچھایا تھا، جھاڑ اور فانوس لٹکائے تھے، اپنے دربار کو بہت عالی شان بنایا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جب ہم سے بات کرنے کے لیے آئے تو میرے دربار کی رونق دیکھ کر کے، چکا چوندھ کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جائے۔ حضرت ربیع ابن عامر آتے ہیں، اپنی سواری سے اترتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور نیزے کی نوک سے، نیزے کی انی سے اس قالین کو چیرتے ہوئے، اس قالین کو چبوتے ہوئے رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ دربار دیکھا، نہ دربار کی رونق دیکھی، نہ قالین دیکھا، نہ جھاڑ اور فانوس دیکھا۔ رستم بہت حیران ہو گیا، کہا کہ بھائی تم یہ کیوں ڈبل کیوں رکھ دیا، اس کو بند کر دیا بلا وجہ ڈسٹرب کرے گا۔ کہا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اتنے قیمتی جھاڑ اور فانوس میں نے لگائے، تم نے ایک بار بھی نہ دیکھا، اتنا دربار کو سجایا، تم نے ایک بار بھی نہ دیکھا۔ اے مسلمانوں، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم دنیا میں آئے ہو؟ کیوں تم دنیا کی سپر پاور سے لڑنا چاہتے ہو، ایران سے لڑنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے بھائیو، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سینٹنس میں پورے اسلام کا تعارف پیش کر دیا۔ کہا کہ اے رستم، کان کھول کر کے سن لے، جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ کہا کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے۔ بندہ بندہ کے سامنے سر نہ جھکائے، انسان انسان کے آگے سر نہ جھکائے، انسان اپنے رب کے آگے سر جھکائے۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، انسانوں کے بنا ہوئے مذاہب نے، انسانوں کے بنا ہوئے دھرموں نے بہت اتیاچار کیا، انسانوں کے اوپر بہت اونچ نیچ ہو گئی۔
بہت چھوا چھوت ہو گئی، ہم اللہ کا دین لے کر کے آئے ہیں، ہم اسلام کی چھایا میں تم کو لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور اے رستم تم دنیا کی تنگی سے باہر نہیں نکلتے ہو، ہم تمہیں آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھی جو دنیا میں امن، چین اور سکون کو لانے کی بات کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا جو نام ہے، لفظ اسلام، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ سلامتی سے بنا ہے، یہ سلم سے بنا ہے، یعنی اسلام کے نام میں سلامتی ہے۔ اسلام کا جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین دنیا میں سلامتی اور امن اور پیس اور شانتی کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ملتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ کر کے ملتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے، کوئی رام رام کہتا ہے، کوئی جے شری کرشنا کہتا ہے، اپنے اپنے طور طریقوں سے لوگ ملتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں گریٹنگ کا بھی کیا طریقہ بتایا گیا، اسلام میں ملنے کا بھی کیا طریقہ بتایا گیا۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، لینگویج کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے گا تو انٹروڈکشن کا ایک ہی طریقہ ہے، ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی تیرے اوپر سلامتی نازل ہو، تو سلامت رہے، تو چین سے رہے، تو سکون سے رہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ملتے ہی اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے میرے ساتھیوں۔ اسلام دین رحمت ہے اور اسی لیے اسلام دین توحید ہے۔ اس دنیا میں امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں اللہ کی توحید کو قائم نہ کیا جائے، اللہ کی دھرتی پر غیر اللہ کی عبادت کی جائے، جانوروں کی عبادت کی جائے، پیڑ پودوں کی عبادت کی جائے، پتھروں کی عبادت کی جائے، ندیوں کی عبادت کی جائے، اس سے بڑا پاپ اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ وہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، وہ کوئی شرک نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، کسی پتھر کے آگے نہیں جھکتے، کسی پیڑ کے آگے نہیں جھکتے، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن اور چین ملنے والا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بات تو کرتے ہیں اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی، بات کرتے ہیں زمین میں خلافت لانے کی، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کی، لیکن کبھی آپ ان کی زبان سے توحید کا نام نہ سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم توحید کی بات نہیں کریں گے، ہم عقیدے کی بات نہیں کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں اگر یہی ڈر محمد الرسول اللہ نے اگر اپنے دل میں بنا لیا ہوتا تو شاید مکے میں اسلام نہ پھیلا ہوتا، یہی ڈر نبیوں نے پیدا کر لیا ہوتا تو شاید اللہ کے پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک نہ پہنچایا ہوتا۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا اسلامی نظام ہے، وہ کون سی اسلامی اقتدار ہے، اور وہ کون سی خلافت ہے جو توحید کے بغیر قائم ہو جائے گی؟ جب تک روئے زمین پر اللہ کی توحید کو قائم نہ کیا جائے، جب تک بندوں کی عقیدوں کو ٹھیک نہ کر لیا جائے، تب تک زمین میں اللہ کا قانون کبھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ امن اور چین قائم کرنا ہے، شانتی لانا ہے تو توحید کو لانا پڑے گا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، کریشن کی عبادت نہ کرو، کریٹر کی عبادت کرو، رچنا کی عبادت نہ کرو، رچنا کار کی عبادت کرو، سرشٹی کی عبادت نہ کرو، سرشتہ کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت نہ کرو، خالق کی عبادت کرو۔ قرآن کہتا ہے سب سے عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچان لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، میرے بندو اس کائنات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل مند کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون
یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا نام لینے والے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کی دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی نالج، دنیا کے علم، دنیا کی تمام صلاحیتیں بیکار ہیں اگر آپ اپنے کریٹر کو نہ پہچان پائیں، اپنے رب کو نہ پہچان پائیں، آپ کی زبان سے آپ کے رب کی بڑائی نہ نکلے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی ڈگریاں، ایسا علم، ایسی نالج، ایسا گیان کس کام کا کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کر سکیں۔ اسلام امن اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام اسی لیے دنیا میں انسان کو انسان کا مقام بتاتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے تو انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ اس تھیوری کو مان لیتے ہیں، کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہم پہلے بندر تھے، بندر سے ہم انسان بنے، ہم نے ارتقا کیا ہے، ہم نے جو ہے ترقی کر کے ہم بندر سے انسان بنے۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میرے بندو ہم نے آدم کی اولاد کو، ہم نے انسانوں کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اس انسان کو زمین میں بسایا ہے، اور ہم نے خشکی اور تری میں اس کے رہنے کا اور سواری کا انتظام کیا ہے، اور ہم نے اپنی بہت ساری پاکیزہ چیزوں کی روزی اس کو عطا فرمائی ہے۔ اسلام میں انسان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ دنیا کی اور قومیں مرنے کے بعد اپنے مردوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی چیل کووں کو کھلا دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو انسانیت کے منافی ہو۔ انسان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دشمن کی لاش کے ساتھ، میدان جنگ میں دشمن کی لاش کے ساتھ بھی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یہ مانوتا کا سمان ہے، یہ ہیومینٹی کی رسپیکٹ ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے اسلام میں، کہ اسلام مردے کو دفن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب آپ قبر میں دفناتے ہیں اور کسی دوسری قبر سے کوئی ہڈی نکل جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کسر عظم المیت کا کسر ہی حیاً، کبھی خبردار کسی مردے کی ہڈی کو نہ توڑنا، کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کسی زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ انسانیت کا مقام دیکھو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر ایک یہودی کا جنازہ بھی جا رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہے تو یہ انسان۔ اور اسی لیے اسلام میں کسی کے مرنے کے بعد کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد کسی کی برائی بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا مت کہو، فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، انہوں نے جو کر لیا کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے، مردوں کی برائی مت بیان کرو۔ اسلام انسانیت کو اس کا سمان دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، انسانی جان کی جو حرمت اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ دنیا کے اور مذہب میں کوئی کسی کی ہتیا کر دے تو اس کو قید کی سزا دی جاتی ہے، اس پر پینالٹی لگائی جاتی ہے، اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے۔ اسلام کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو ہم نے تم کو قصاص کا حکم دیا ہے، کوئی اگر کسی کی ہتیا کر دے تو ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون ہم نے کیوں لاگو کیا ہے؟ تاکہ سماج میں لوگوں کا قتل رک جائے، ہتیا رک جائے، اور لوگوں کو زندگی مل جائے۔ اسلام کی نظر میں ایک انسان کی ہتیا پوری مانوتا کی ہتیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی زندگی کو بچا لینے والا پوری انسانیت کو بچا لینے والا ہے۔
اللہ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اے میرے بندو خبردار کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا، کسی انوسنٹ کا مرڈر نہ کرنا، کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ابھی شیخ عبد الحسیب صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے امت کے نوجوانوں میں زہر بھرا گیا، اسلام کی غلط چھوی پیش کی گئی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کا نام لے کر کے بے قصوروں کی ہتیا کی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس طریقے کی تحریکوں سے اور اس طریقے کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور خود اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کسی بھی طریقے کے آتنکواد، دہشت گردی، کسی بھی طریقے کے بے قصور اور نردوشوں کی ہتیا کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں انسانی جان کا احترام رکھا گیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، انسانی جان کے ساتھ ساتھ انسان کی عزت کی اسلام کے اندر کتنی حیثیت ہے۔ ایک انسان کی عزت، اس کا سمان، اسلام اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، عرفات کا میدان ہے اور اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں، جس طریقے سے یہ مکہ شہر تمہارے نزدیک بہت احترام والا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت احترام والا ہے، اور یہ آج کا دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ بہت احترام والا دن ہے، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت تو آبرو بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا ما حرمتک ما اعظم حرمتک، اے خانہ کعبہ تیرا احترام بہت بڑا ہے، تیرا سمان بہت بڑا ہے، مگر ایک مسلمان کی جان اور مال کی حرمت اور عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر کے۔ میرے ساتھیوں، اسلام کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث میں فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو، ایک میں مسلمان کا لفظ ہے، ایک میں انسان کا لفظ ہے، یعنی آپ مذہب اور دھرم نہیں، آپ کے ذریعے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی اگر ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی جات کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی مسلمان ہو تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی غیر مسلم ہو تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام انسانی جان کی حفاظت کی بات کرتا ہے، انسانی عزت کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں مال کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور مال حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک جینوئن راستہ ہے کہ ہم تجارت کریں، بزنس کریں، مزدوری کریں، نوکری کریں، اور ایک راستہ ہے کہ ہم چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، دوسروں کا حق ماریں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کبھی نہ کھانا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور کبھی اپنے حاکم کے پاس عدالت میں جا کر کے رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ نہ کرا لینا۔ اسلام رشوت کے ذریعے غلط طریقے سے دوسروں کا مال کھانے سے منع کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اسلام کہتا ہے مسلمانوں خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ ہاں اگر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تجارت کرو، بزنس کرو، رضامندی سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں سود کیوں حرام ہے؟ اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا سود کو کہ اپنی سگی ماں سے زنا کے برابر قرار دیا گیا؟ اس لیے
کہ سود بھی لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کسی کو قرضہ دے رہے ہو تو فری میں قرضہ دو، قرضے پر کوئی پروفٹ مت کماؤ۔ پروفٹ کمانا ہے تو بزنس کرو، کاروبار کرو۔ کسی کو قرضہ دے کر کے، لون دے کر کے اس پر اگر پروفٹ کماتے ہو تو وہ انٹرسٹ ہے، وہ بیاج ہے، وہ حرام ہے۔ اسلام جوئے سے، سٹے سے، حرام کمائی کے تمام راستوں سے میرے پیارے ساتھیوں اسی لیے روکتا ہے کیونکہ اسلام لوگوں کے مال کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، کل چاند نظر آ چکا ہے ہمارے ہند و نیپال میں۔ اس وقت ہم دنیا کے بہترین ایام سے گزر رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 9 دن کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا دوسرا تہوار منائیں گے، عید الاضحیٰ منائیں گے۔ اس موقع پر ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے امن اور چین کی دعا مانگی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں، اے پروردگار اس شہر مکہ کو تو امن والا بنا دے۔ اور اے ابراہیم تیری دعا کو اللہ نے کیسا قبول کر لیا، تیری دعا میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی تھی۔ تو نے ہزاروں برس پہلے تو نے دعا کی تھی، اور اے ابراہیم تیری دعا کو اللہ نے ایسا شرف قبولیت بخشا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہزاروں برس گزر گئے، مکہ کل بھی امن والا شہر تھا، آج بھی امن والا شہر ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک امن والا شہر رہے گا۔ ابراہیم نے امن مانگا اور ساتھ میں ایک دعا اور مانگی، فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا، مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا۔ اے اللہ ایسا امن اور چین نہیں چاہیے جو عقیدے سے کمپرومائز کر کے مل جائے، جو توحید کو چھوڑ کر کے مل جائے۔ اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو توحید پہ قائم رکھنا، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ اے سرزمین نیپال پہ رہنے والوں بھائیوں، آنے والا دور بڑا نازک دور ہے۔ آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں بہت اچھی بات ہے، آپ کے بچے سکشت ہو جائیں، ایجوکیٹڈ ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، آپ کے بچے ترقی کریں اور بڑی بڑی سرکاری نوکریوں میں چلے جائیں بہت اچھی بات ہے، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ دنیا کی یہ ترقی کہیں توحید کی قیمت پر نہیں ملنی چاہیے، توحید کو کھو کر کے نہیں ملنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا نام مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے اور آخرت کی دولت چھین لی جائے، توحید کی دولت چھین لی جائے۔ ابراہیم کی اس دعا کو یاد رکھنا، فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ ابراہیم کو بھی اپنے بچوں کی امن اور چین کی فکر ہے میرے ساتھ۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیشہ امن اور چین کی بات کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی مکہ میں آئے تو اس وقت مکے میں لوگ گرمی اور جاڑے میں سفر میں نکلتے تھے، تجارت کا قافلہ نکلتا تھا، سفر میں نکلتے تھے۔ آس پاس کے مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں ڈاکو آتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، چور آتے تھے، چوری کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے۔ مکہ سیف تھا، مکہ والے سیف تھے۔ اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگو، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے تمہارے دل میں جاڑے اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی محبت ڈال دی۔ کبھی تم جاڑے میں یمن کا سفر کرتے ہو، کبھی تم گرمی میں شام کا سفر کرتے ہو، آرام سے سفر کر کے واپس آ جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو۔ اے مکہ والو، یہ سکون تم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، خانہ کعبہ کے رب نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو پھر اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اے مکہ والو اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو اللہ تم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف کی حالت میں امن اور چین عطا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ امن اور چین کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اور اسی فلسطین کا ایک شہر ہے شہر غزہ۔ ذرا وہاں کے باشندوں کے حالات دیکھو۔ آج سے 3 سال پہلے غزہ کی تصویر ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھو اور آج کی تصویر دیکھو، پورا شہر کھنڈر بن گیا، سارے مکانات تباہ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد ان کو
لقمہ اجل بنا لیا گیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ظلم کرنے والا ظالم آج بھی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امن کا پیکر قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے دادا گیری کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں بے قصوروں کی ہتیا کرنے والا ہتیارا کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو مظلوم کہے اور اپنے آپ کو امن کا اور شانتی کا پیکر کہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں امن اور شانتی پر حملے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت کے ساتھ مختلف طریقے سے ظلم ہوتا ہے۔ کہیں عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، 3-3 4-4 سال کی چھوٹی اور معصوم بچیوں کے ساتھ۔ ابھی آگرہ کا ایک واقعہ پرسوں میں نے نیوز میں دیکھا، 4-5 سال کی ایک بچی کے ساتھ ایک وحشی درندے نے ریپ کیا۔ 4-5 سال کی معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں میرے ساتھیوں۔ کہیں جہیز کے نام پہ عورت کو جلایا جا رہا ہے، کہیں عورت کو گھر کے اندر پرتاڑت کیا جا رہا ہے، اس کی ساس مار رہی ہے، اس کا شوہر مار رہا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے مہیلاؤں پر اور عورتوں پر اس طریقے کے تمام اتیاچاروں کو روکا تھا۔ اسلام نے آ کر کے پیغام دیا النساء شقائق الرجال، اے عورتوں تمہارا مقام بھی دنیا میں اپنا ایک مقام ہے، جس طریقے سے مردوں کا مقام ہے تمہارا بھی ایک مقام ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شادی کے بعد جس طریقے سے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اسی طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے عورت کے ہر روپ میں عورت کو عزت عطا فرمائی ہے میرے ساتھی۔ یہی عورت اگر ماں ہے، اسلام اس ماں کا کیا مقام بیان کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ جَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت قرار دی گئی۔ جب بھی اللہ نے والدین کا ذکر کیا، ماں کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اے انسان تیری ماں نے بڑی تکلیفوں سے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے۔ ماں کا درجہ بتایا گیا۔ یہی عورت جب بیٹی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کی گلشن میں بہار بن کے آتی ہے، اسلام کہتا ہے بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی رحمت بن کر کے آتی ہے۔ 1400 سال پہلے کی سوسائٹی میں وہ لوگ بھی تھے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر جن کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا مارے غم اور مارے افسوس کے، قرآن نے ان کو برا بھلا کہا، اور قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اگر قوم کو چہرہ دکھاتا ہوں تو ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ ہے کہ اپنے یہاں تو اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ دوں۔ یہ عورت بیٹی بن کے آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، آپ اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کا حق ادا کیا اس نے، تو وہ قیامت کے دن اس طریقے سے آئے گا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں۔ یہی عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو مارا پیٹا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے پریوار کے لیے۔ یہ بیوی بن کر کے آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ میرے ساتھیوں، آج عورت کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، آج عورت کو مارا پیٹا جا رہا ہے، عورت کا ریپ کیا جا رہا ہے، عورت کے کردار پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے بڑا سخت قانون بنایا، اگر کوئی عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اگر کنوارا لڑکا ہے، اسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی کو، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے۔
100 کوڑے کی سزا دی جائے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب یہ سزا دی جائے تو کوئی مروت نہ برتی جائے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا منظر عام پر دی جائے، پبلک پلیس پر دی جائے، سر عام دی جائے 100 کوڑے کی سزا۔ اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، اسلام کہتا ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ کسی بے قصور عورت پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے، اسلام نے 80 کوڑے کی سزا اس کے لیے مقرر کی۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، بے قصور عورتوں پر جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو، ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو۔ یہ ہے ایک عورت کے مان سمان، اس کی عزت، اس کی آبرو کی اسلام میں، اس اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، اسلام میں سماج کے کمزور طبقات کا بڑا خیال رکھا گیا، سماج کے غریبوں کا بڑا خیال رکھا گیا۔ سماج میں ایک طبقہ یتیم کا طبقہ ہوتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، جس بچے کا باپ مر گیا ہو، اس بیچارے کو جس کا جی چاہتا ہے مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے۔ اسلام نے اس یتیم کو اس کا حق دلایا، فرمایا ولا تاکلوا مال الیتیم، یتیم کا مال کبھی مت کھانا، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے کبھی قریب مت جانا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ سماج میں ایک طبقہ ہوتا ہے مزدور کا طبقہ، مزدور نے مزدوری کر لی، کام کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دیا کرو۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کا بھی حق بیان کیا، جن کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک ہوتا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ غلام یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر مالک بنایا اور ان کو تمہارے انڈر میں کیا ہے تو خبردار، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کی اوقات سے زیادہ، ان کی حیثیت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ میرے ساتھیوں، آج اگر اسلام پر واقعی میں ہم عمل کرنا شروع کر دیں، سماج سے اشانتی ختم ہو جائے گی، سماج میں امن و شانتی کا دورہ ہو جائے گا، اگر واقعی میں ہم اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ملکوں سے شہر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ذرا وہ منظر کبھی دیکھیے، عرفات کے میدان کا وہ منظر دیکھیے، سارے کے سارے حاجیوں کی ڈریس ایک ہے، سب کے بدن پہ سفید کپڑے ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، ان کے کلر الگ ہیں، ان کی بھاشائیں الگ ہیں، مگر سب ایک ہی ترانے اور ایک ہی نغمے سب گا رہے ہیں۔ انسانی مساوات کا یہ تصور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ ہمارے بھارت کی سرزمین پر آج بھی جاتی واد اس قدر گہرا ہے کہ ایک نچلی جاتی، جس کو سماج میں نچلی جاتی مانا جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ گھوڑی پہ چڑھتا ہے تو اونچی جاتی کا آدمی اسے گولی مار دیتا ہے کہ تجھے گھوڑی پہ چڑھنے کا حق حاصل نہیں۔ آئے دن واقعات آتے رہتے ہیں کہ فلاں اونچی جاتی کے آدمی نے فلاں نیچی جاتی والے کو مار دیا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی جاتی واد نہیں ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان الگ الگ بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں اسی کا مقام بڑا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی زیادہ ہے۔ میرے ساتھیوں، آج ہم مسلمان اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ہم غیروں کی بات چھوڑ دیں، ہمارے اپنے سماج میں یہ آپس میں دوریاں کیوں ہیں، یہ نفرتیں کیوں ہیں، یہ خاندانوں میں لڑائیاں کیوں ہیں، یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اگر واقعی میں اسلام کو فالو کرتے تو یہ سماج اور معاشرہ امن اور چین اور سکون کا گہوارہ ہو جاتا۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمہ سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ میرے ساتھیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے ابھی فوراً نکلنا بھی ہے، ہمارے شیخ معراج ربانی صاحب بھی شاید تشریف لانے والے ہیں۔ میں انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو لوگ سماج اور معاشرے میں بے سکونی پھیلاتے ہیں،
اور کسی بھی طریقے کی غلط حرکت کرتے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔